فإذا أنت منه توقظون فالله تبارك وتعالى في الكائنات وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم صدق الله مولانا القدوس والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. یہ پروقار تقریب جس میں میں اور آپ حاضر ہیں بڑا مصروف وقت ہے، جس میں سے آپ نے تھوڑا سا وقت نکال کے تو اپنے اس کاروباری ماحول کو دینی بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس کی ایک غرض ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ دو آیات میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، ایک سورہ یاسین کی آیت تلاوت کی ہے اور ایک سورہ 13 پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی۔ جناب یوسف علیہ السلام کی اپنی جو انٹرپریٹیشن ہے، جو وضاحت ہے، اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور نبی منتخب شدہ ہوتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا، کوئی اپنے فعل اور اپنے عمل سے نبی نہیں بنتا۔ دکاندار بن سکتا ہے، قاری بن سکتا ہے، حافظ بن سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، پیر بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے۔ نبی وہی ہوتا ہے جس کو اللہ نبی بناتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا نے وار کیا، جب جناب سیدہ زلیخا نے ان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، سارا واقعہ آپ کے علم میں ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی، قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا۔ بندہ بچ کے آ جائے، پانی میں ڈوب رہا ہو بچ کے آ جائے، کہیں کوئی سفر پر جائے، کسی کبڈی کھیلنے کسی میچ میں جائے تو وہاں سے جیت کے آئے تو پھر بڑا بتاتا ہے کہ میں نے بڑی دانش مندی کے ساتھ، بڑی ہوشیاری کے ساتھ اور بڑے طریقے کے ساتھ میں نے یہ بات اس طرح سے کی اور میں بچ کے آ گیا۔ لیکن اللہ کا نبی کہہ رہا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، میں اپنے نفس کی کوئی خوبی نہیں سمجھتا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے اندر کوئی شے نہیں ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، یعنی یہ جو جس واقعے میں میرے اللہ نے میری عزت کی حفاظت فرمائی، مجھے بچایا، اس میں نفس امارہ وہ تو برائی کی طرف بلاتا ہے، وہ تو برائی کا خواہاں ہے۔ اور یاد رکھیے احباب، آپ سب کے پاس، میرے پاس بھی اور آپ کے پاس بھی وہی نفس امارہ ہے جو جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ نفس امارہ تھا، جس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور اس نفس کی ایک خاصیت ہے، یہ مکار ہے، یہ خبیث ہے۔ ہر بندے نے اس کو اپنا ایک نام دیا ہے، اس کو کسی نے کتا بھی کہا، خبیث کہا، مکار کہا، چلاک کہا۔
اور رسول کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہی نفس ہے، فرمایا جس نے اس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام انبیاء، تمام صوفیاء، تمام مسلمان، تمام مومن، تمام مذاہب کے لوگ اسی نفس کو ڈسکس کرتے ہیں، تو غور تو کرنی چاہیے نا یہ شے کیا ہے، یہ کیا شے ہے جس پر اتنی ریسرچ ہوئی ہے، اتنی تحقیق ہوئی ہے، اور جس نے اس راز کو پا لیا ہے وہ کائنات کا کامیاب ترین فرد ثابت ہوا۔ اللہ کا نبی جب یہ بات کہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، میرے رب کا رحم ہوا مجھ پر تو میں بچ کے آ گیا۔ اصول شریعت ہے ہر خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا فرض ہے، اور ہر شر کی نسبت اپنی طرف کرنا ضروری ہے۔ کوئی خرابی ہو جائے تو کہے یار یہ میری وجہ سے ہوئی ہے، کوئی کرم ہو جائے تو کہے یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے، عثمان غنی، میرا کوئی کمال۔ یہ رسول کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سکھائی۔ میرے بس میں نفس نہیں ہے، آپ کے بس میں نہیں ہے۔ کس کے بس میں؟ جس کے بس میں ہے اس نے ایک بات کہی ہے سورہ یاسین کے اندر۔ دیکھیں نا، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سبز لکڑی ہوتی ہے، گیلی لکڑی اس کو کہتے ہیں، اس کو آگ نہیں پکڑتی۔ جو دیگیں پکانے والا، کیٹرنگ والا گلا کرتا جناب بالم گلا تھا، میرا قصور نہیں۔ آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ جو گیلی لکڑی، سبز لکڑی، پانی والی لکڑی کے ساتھ کھانا پکانے میں بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دھواں بہت زیادہ دیتی ہے۔ میرے رب نے یہی بات آپ کو مجھے سمجھائی ہے، ذرا غور سے سننا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے الذی جعل لکم شجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، میں وہ رب ہوں الذی، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سبز لکڑی کو آگ لگائی ہے۔ یا اللہ پاک سبز لکڑی کو آگ لگانے کا کیا مطلب؟ فرمایا جب میں چاہتا ہوں نا تو میں پانی میں آگ لگا سکتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں نا تو پھر آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں تو چھری کو کاٹنے سے روک سکتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں تو چیونٹیوں کے ساتھ ہاتھی مروا سکتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو ابابیل کے ساتھ ہاتھیوں کو مروا سکتا ہوں۔ تم کن اسباب کے چکر میں ہو؟ تم اس نفس نے کس چکر میں ڈالا ہوا ہے؟ اور پھر وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، انبیاء نے، اولیاء نے اسی نفس کے ساتھ جنگ کی ہے، کوئی 30 سال لڑتا رہا کسی نفس کے ساتھ۔ اور میں آپ کو رسول اللہ کے حدیث سناتا ہوں۔ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، غزوہ سے، کسی جنگ سے آپ تشریف لا رہے تھے، آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکلا رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے۔ صحابہ نے استفسار کیا یا رسول اللہ جہاد اکبر جو مرنا ہے، لڑنا ہے، ہمارے لوگ شہید ہو گئے، ہم کافروں کو مار کے آئے ہیں، کامیابی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو یہ اصغر ہے اور جدھر جا رہے وہ اکبر کیسے ہے؟ فرمایا یہ جنگ تو بڑی آسان ہے کیونکہ یہ نظر آنے والے دشمن کے خلاف ہے، اور جدھر ہم جا رہے ہیں وہ ایسا دشمن ہے جو نظر آتا، جو نظر نہیں آتا۔ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان انسان کا دشمن ہے، اس سے دشمنی کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے یا اللہ ہم سارے تیار ہیں،
ہم شیطان سے پنگا لینے کے لیے تیار ہیں، اس سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں، بس تو اسے ہمارے سامنے لا، پھر دیکھ ہم اس کا حشر کیا کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہی تو بات ہے کہ نظر بھی نہیں آتا اور لڑنا بھی اس کے ساتھ، لڑنا بھی اس کے ساتھ ہے۔ فَاتَّخِذُوا عَدُوًّا، یہ نہیں، لڑائی اچھی چیز نہیں ہے۔ جب رب کہے لڑو تو پھر لڑائی اچھی ہوئی نا۔ رسول اللہ فرمائے رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر۔ جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا اس نفس کی مخالفت کرنا، اس کو سمجھنا، اس کی شرارتوں، اس کی مکاریوں کو سمجھنا، یہ مارا جا سکتا ہے، قید کیا جا سکتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں صرف۔ ایک صورت ہے کہ اس کو سب سے زیادہ وحشت جس چیز سے ہوتی ہے وہ نماز ہے، وہ عبادت ہے، وہ تقوی ہے، وہ طہارت، اس سے اس کی جان جاتی ہے۔ آپ اس کو کہنا کہ مینار پاکستان پر چڑھ جاؤ تو چڑھ جائے گا، آپ اس کو کہو کہ مری چلو، برف باری ہو رہی تو چلا جائے گا، ناران کاغان تک چلا جائے گا، لیکن مسجد میں جانے کے لیے تیار، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے لیے تیار، بوٹ کے تسمے کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تقوی کے لیے تیار نہیں ہوگا، نیکی کے لیے تیار نہیں ہوگا، باقی ہر کام اس سے آپ لیں، اور یہ آپ سے 2 قدم آگے ہوگا کہ چلو میں تو تیار بیٹھا ہوں۔ اس کا علاج یا تو عبادت ہے، بتکلف عبادت کرنا، نیند آ رہی ہے، جی نہیں چاہ رہا وہ نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو، تقوی اختیار کرنا، بتکلف کرنا کہ کرنا ہی کرنا ہے۔ حضرت غوث علی قلندر پانی پتی ہوئے، بزرگ ہیں بہت بڑے، آپ بیمار ہوئے تو اس علاقے میں کوئی مسلمان طبیب نہیں تھا۔ تذکرہ غوثیہ میں آپ کی یہ احوال لکھے مولانا گل حسن نے۔ اشفاق احمد ہے بابا جی، اشفاق احمد زاویہ والے، ان سے کسی نے پوچھا تھا، ان کے انٹرویو میں نے پڑھا، انہوں نے پوچھا کہ آپ کو سب سے پسندیدہ کتاب کون سی؟ ان کا تذکرہ غوثیہ۔ بیمار ہو گئے، اس علاقے میں مسلمان طبیب نہیں تھا، انہوں نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو یہاں ہندو طبیب ہیں یا سکھ طبیب ہیں، کسی کو لے آئیں۔ فرمایا نہیں، میں کسی جہنمی کو اجازت نہیں دیتا کہ میرے جسم کو ہاتھ لگائے۔ ان کے ایک محبت کرنے والے نے ایک ایسا طبیب ڈھونڈا جو نگاہ سے دیکھ کے بندہ ٹھیک کر دیتا تھا، ہاتھ نہیں لگاتا، دوائی بھی نہیں دیتا تھا، دیکھتا تھا تو بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ بندہ آئے، اس وقت آپ بے ہوش تھے، اس نے توجہ کی، آپ کی طرف دیکھا ایسے کر کے، آپ کو ہوش آ، آپ نے پوچھا یہ کمال کیسے حاصل کیا؟ اس نے کہا نفس کی مخالفت کر کے۔ ہندو، سکھ، کافر، بے ایمان جب اس نفس کی مخالفت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کو بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، اور اس نے اس کو فن کیا آیا کہ وہ نظر سے علاج کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا نفس تو توحید و رسالت کا منکر ہے۔ اس نے کہا پہلے مجھے نفس سے پوچھنے دیں، مراقبہ کیا، نفس سے پوچھا، اس نے کہا سب کچھ کر لے کلمہ نہ پڑھی، وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ نفس باقاعدہ ایک کام ہے، یہ آپ کو بتلاتا ہے، یہ آپ کو سمجھاتا ہے، یہ آپ کو ساری مکاریاں یہ بتاتا ہے، اس کا علاج کرو، اور اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ ایک تو شریعت اس کا علاج ہے، تقوی اس کا علاج ہے، طہارت اس کا علاج ہے، ہر وقت باوضو رہنا، رسول اللہ نے کتنی ہی اس کے لیے گر بتائے ہیں۔ اور دوسرا اس کا علاج ہے وہ ہے نگاہ، کہ کوئی بندہ مل جائے اس کو وہ ایسی نگاہ ڈالے کہ اس نفس کی وہ ساری خباثتیں جلا کے خاکستر کر دے، اور اس کا مشاہدہ کھول دے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے نماز کی حقیقت ظاہر ہو جائے، اس کی آنکھوں کے سامنے تقوی کی، نیکی کی حقیقت اور گناہ کی تو کڑوا ہے۔ حضرات آپ کبھی آئس کریم کھائیں نا، بڑی میٹھی ہوتی ہے، مٹھائی کھائیں تو میٹھی ہے، کلفی کھائیں تو میٹھی ہے،
اس کائنات میں نیکی کڑوی ہے اور گناہ میٹھا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کہتا ہے میں نے جنت کو مکرہات کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے۔ نیچے جنت ہے، اوپر مکروہات چیزوں کی، ناپسندیدہ چیزوں کی چادر پڑی ہوئی ہے۔ ہٹائیں تو نیچے کیا نکلے گا؟ حالانکہ دجال بھی جو آئے گا نا، اس کے ساتھ ساتھ جنت چلے گی، اس کے ساتھ ساتھ دوزخ چلے گی۔ جو اس کی جنت ہوگی وہ اصل میں دوزخ ہوگی، اور جو اس کی دوزخ ہوگی اصل میں وہ جنت ہوگی۔ اور یہی راز ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نفس کو بری، اس کی چالوں کو سمجھنا، اس کی شرارتوں کو سمجھنا، اس کی خباثتوں کو سمجھنا، اصل کام یہ ہے۔ بعض لوگ نمازی ہوتے ہیں، نیک نہیں ہوتے، پکے نمازی، لیکن نیکی ان کے قریب سے بھی گزرتی، کاٹ لیتے ہیں جو قابو عائشہ، جپٹ لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، نمازی پکے ہوتے ہیں، بلکہ پہلی صف میں ان کا بس چلے تو اذان بھی وہی دیں، اقامت بھی وہی کہیں، نماز بھی وہی پڑھائیں، پکے نمازی، لیکن نیک نہیں ہوتے۔ آپ یہ کہیں گے یار عجیب بات کر رہے ہیں آپ کہ نمازی ہو نیک نہ ہو، نمازی ہو نیک نہ ہو، روزہ دار ہو نیک نہ ہو، حاجی ہو نیک نہ ہو، قاری ہو نیک نہ ہو، عالم ہو نیک نہ ہو، یہ نیکی کیا چیز ہے؟ یہی تو میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ نفس نیکی کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتا، اور اس کی تیاری کیسے ہوگی؟ رب نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اس کی اپنی قدرت بتا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ دارا بالانا مثلا و نسی خلقا، دارا بالانا مثلا، سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے دارا بالانا مثلا، میرے لیے مثالیں بیان کرتے ہو اور اپنے نفس کو بھول جاتے ہو، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی تخلیق کو بھول جاتے ہو کہ ایک گندے قطرے سے میں نے تمہیں اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے۔ یہ تو دیکھو، میری حقیقت پر غور کرنے سے پہلے اپنی حقیقت پر غور کر لیتے تو میں اب تمہاری حقیقت میں تمہیں نظر آ جاتا۔ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تمہاری حقیقت وہ قطرہ ہے جس سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس وقت میں نے تمہیں تخلیق فرمایا جب کوئی اسباب، ابھی تو آپ یہاں تشریف فرمائے، میں نے بھی دیکھا کہ چاول بھی پڑے ہوئے بڑے دیجکے میں پیک ہو رہے ہیں آپ کے لیے، یہاں تو اسباب ہے، اور میرا اللہ وہ قدرت رکھتا ہے جس میں اسباب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خود قرآن میں کہتا ہے اذا اراد اللہ بشیء یقول لہ کن فیکون۔ جس مایا کے چکر میں ہم ہیں، آخری بات میں کروں گا، اور اگر یہ بات آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ میں کامیاب لوٹوں گا۔ انسان کی یہ بھول ہے کہ خواہشات کی تکمیل کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، بس میرے پاس تھوڑے سے پیسے آ جائیں، یہ ساتھ والی دکان بھی میں لے لوں، یہ گاڑی بس رہ گئی ہے، باقی تو ہر نعمت میرے پاس موجود ہے، گھر اپنا نہیں ہے یہ ذرا میں لے لوں، یہ تھوڑی سی جگہ ساتھ والی مل جائے حویلی بنا لوں، یہ تھوڑا سا کر لوں، اور یہ تھوڑے سے کے چکر میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ مثلاً وہ بندہ اگر اپنا انالیسس کرے کہ جن کے پاس وہ ساری چیزیں ہیں جو اس کے پاس نہیں، ان کا کردار اور ان کا عمل دیکھے، ان کی کیفیت کو ملاحظہ کرے کہ وہ کس حال میں ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہ بوتل میری ہو جائے نا تو پھر انشاءاللہ باقی کوئی شیشہ کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ مجھے پینشن ملنا شروع ہو جائے، یہ آمدنی تھوڑی سی، کرایہ، یہ مکان بنتا ہے، 4 مہینے کرایہ آ جانا، میرا گزارا ہو جانا ہے۔ تیرا گزارا ہو نہیں سکتا کہ تیرے اندر اللہ نے وہ شے رکھی ہے جس کو نفس کہتے ہیں۔ جب تک تو اس کو زیر نہیں کرتا، اور جب تو اس کو زیر کر لیتا ہے، تو جا جنگل میں بیٹھ جا، کائنات کا کوئی سبب تیرے پاس نہ ہو، اللہ پھر بھی تجھے رزق عطا فرمائے گا۔
741 سال پہلے کی ایک کتاب ہے جس کو کہتے ہیں فوائد الفوات، اور اس کا رائٹر مصنف جو ہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے احوال اور ان کی مجالس پر مشتمل ہے۔ غور سے سننا ذرا میری بات کو۔ حضرت ابراہیم خواص کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ حج پر جا رہے تھے، رستے میں ایک نوجوان ملا، ینگ مین ملا، اسے پوچھا کدھر